مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں دو کیا گیا۔ ادب کی اصطلاح میں مسلسل اشعار کے اس مجموعے کو مثنوی کہتے ہیں جس میں شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن ہر شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے۔ مثنوی کے لیے اشعار کی تعداد مقرر نہیں۔ اردو میں طویل مثنویاں بھی لکھی گئیں اور مختصر بھی۔ میر حسن کی سیر البیان اور دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم طویل مثنویاں ہیں۔ نواب مرزا شوق کی زہر عشق نہ بہت طویل ہے نہ مختصر۔ حالی کی مناجات بیوہ اور اقبال کا ساقی نامہ مختصر مثنویاں ہیں۔ مثنوی عام طور پر چھوٹی بحر میں لکھی جاتی ہے۔ چونکہ زیادہ تر مثنویاں چھوٹی بحروں میں لکھی گئی ہیں، اس لیے کہا جانے لگا کہ اساتذہ نے مثنوی کے لیے یہ 7 چھوٹی بحریں مخصوص کر دی ہیں۔ یہ کوئی اٹل ضابطہ نہیں ہے۔ بہت سی مثنویاں ان 7 بحروں کے علاوہ بھی لکھی گئی ہیں۔ مثنویوں میں عام طور پر 8 اجزاء ہوتے ہیں: حمد و مناجات، نعت، منقبت، حاکم وقت کی مدح، اپنی شاعری کی تعریف، مثنوی لکھنے کا سبب، قصہ یا واقعہ۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مثنوی میں یہ تمام اجزاء موجود ہوں۔ موضوعات کے لحاظ سے مثنوی کا دامن بہت وسیع ہے۔ اس میں محبت کی کہانیاں، جنگ اور مہم جوئی کے واقعات، کسی معاشرے کے احوال یا افراد کی تعریف و تنقیص، اور نصیحت و رہنمائی کے مضامین بھی بیان ہوتے ہیں۔ اردو کی قدیم مثنویوں میں زیادہ تر عشقیہ قصے اور مذہبی اخلاقی مضامین نظم کیے گئے ہیں۔ عشقیہ مثنویوں میں نثری داستانوں کی بیشتر خصوصیات موجود ہیں، مثلاً بیچ در بیچ قصہ کا ہونا، ذیلی قصے، مثالی کردار والے افراد اور فوق الفطرت عناصر وغیرہ۔ ان مثنویوں میں اس زمانے کی تہذیب و معاشرہ کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں۔ مثنوی اردو کی جملہ اصناف سخن میں اپنا منفرد اور یکتا مقام رکھتی ہے۔ قصیدے کی شان و شکوہ، مرثیے کا رنج و غم، غزل کا سوز و گداز اور رنگینی، سبھی کچھ مثنوی میں پایا جاتا ہے۔ اردو کی ہر صنف سخن کسی خاص موضوع یا مقصد کے لیے وقف ہو کر رہ گئی ہے۔ قصیدے میں مدح یا مذمت، وصف نگاری، نعت، منقبت ہم کو ملتی ہے۔ ردیف و قافیہ کی پابندی، متین، جزیل اور پروقار الفاظ کی بندش وغیرہ نے اکثر شعراء کا قافیہ تنگ کر دیا ہے۔ مرثیہ محض واقعات کربلا، جذبات نگاری، منظر نگاری، مناظر جنگ اور مناظر قدرت وغیرہ پیش کرتا ہے۔ غزل میں محبوب سے التفات کی باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر اس میں غزل کی شریعت یعنی ردیف و قافیہ کی پابندی کا خیال رکھنا پڑے گا۔ مگر جہاں تک مثنوی کا تعلق ہے، اس میں آپ حسن و عشق کی داستانیں بیان کیجیے یا جذبات نگاری اور واقعات نگاری کے لیے مثنوی کو کام میں لائیے۔ محبوب سے التفات کی باتیں کیجیے، محبوب کی فرقت میں آہ وزاری، وصل و فراق، جام و مینا، سوز و گداز، سبھی کچھ ہم کو مثنوی میں ملے گا۔ انہی خصوصیات کی بنا پر اردو مثنوی اردو کی جملہ اصناف سخن پر فوقیت حاصل کیے ہوئے ہے اور مقبول عام کا جامہ اوڑھ چکی ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے مثنوی کے لیے لکھا ہے: الغرض جتنی صنعتیں فارسی اور اردو شاعری میں متداول ہیں، ان میں کوئی صنف مسلسل مضامین بیان کرنے کے قابل مثنوی سے بہتر نہیں ہے۔
یہی وہ صنف ہے جس کی وجہ سے فارسی شاعری کو عرب کی شاعری پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ عرب کی شاعری میں مثنوی کا رواج نہ ہونے کے سبب تاریخ یا قصہ یا اخلاق یا تصوف میں ظاہراً ایک کتاب بھی ایسی نہیں لکھی جا سکی جیسی فارسی میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں لکھی گئی ہیں۔ اس لیے عرب شاہ نامہ کو قرآن العجم کہتے ہیں۔ مثنوی میں رزم جیسے بھی شان موضوع کے ساتھ ہی ہم کو ڈرامائی شاعری کے اجزاء بھی ضمناً ملتے ہیں۔ اردو مثنوی مختلف زمانوں میں اپنے معین رفتار کے اندر بھی ادبی خیالات، معیار اور اسالیب زبان کا کافی تنوع رکھتی ہے۔ مولانا حالی آگے لکھتے ہیں، اردو شاعری کی تمام اصناف میں سب سے زیادہ کارآمد یہی صنف ہے اور ہو سکتی ہے۔ مثنوی میں ظاہری و معنوی ہر اعتبار سے بلند پایہ شاعری کے تمام لوازم موجود ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے شاہ نامہ اور مثنوی معنوی کا نام لینا کافی ہے۔ اردو میں بوستان خیال، سحر البیان اور گلزار نسیم اپنی نوعیت کے رہنے والے کارنامے ہیں۔ عبد القادر سروری مثنوی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، تسلسل خیال، مربوط بیان اور کسی خاص موضوع اور مسئلہ کو اس کے ارتقاء منازل تک پہنچانے میں شعراء کی ذہانت جو پیرائے اور فنی طریقے اختیار کرتی ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہو تو ہمارے لیے اردو کے طویل شعری کارناموں کے تفصیلی مطالعہ کے بغیر چارہ نہیں، اور یہی کارنامے مرثیوں کو چھوڑ کر سب کے سب مثنوی کی شکل